اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فلسطین میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، ہم لوگ روز رات کو موبائل پہ ان کی ہولناک ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ہم لوگ یہ سوچ کے سو جاتے ہیں کہ ہم تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 3 باتیں جو ہم اس بارے میں کر سکتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ بائیکاٹ، دعا اور سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا۔ جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے تو ہمارے فونز میں اسرائیلی پروڈکٹس کی پوری لسٹ پڑی ہے۔ کیا ہم نے واقعی ان ساری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کیا ہم لوگ ہر روز 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان 5 نمازوں میں ہم لوگ فلسطین والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ شاید کر لیتے ہیں، شاید کبھی نہیں بھی کرتے۔ کیا ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا پہ اس بارے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے کوئی کیمپین چلا رہے ہیں یا کسی چیز کا حصہ بن رہے ہیں؟ کبھی بن جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی بنتے۔ ایٹ دا لیسٹ وی کین ڈو۔ اور اگر ان تینوں میں بھی ہم لوگ مے بی اور مے بی ناٹ والی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ گڑبڑ آپ کے اپنے اندر ہے۔ پھر آپ اپنے اداروں کو، اپنی حکومت کو الزام دینا بند کریں۔ آپ عرب ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو الزام دینا بند کریں، کیونکہ آپ نے ابھی تک وہی کام نہیں کیے جو انفرادی سطح پہ آپ کو خود کرنے چاہیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے لوگ 1.8 بلین مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ صلاح الدین کو واپس بھیج دیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں پریشان بیٹھے تھے۔ ان سے مولوی صاحب نے پوچھا کہ پریشان کیوں بیٹھے، تو انہوں نے بتایا کہ دشمن کے 2 بحری بیڑے سمندر کے راستے بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی نیت سے نکل پڑے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ رات کو مولوی صاحب جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ، میں اپنی خاطر تو نہیں لڑا نا، میں تو تیرے اسلام کی، تیرے دین کی خاطر سے لڑ رہا ہوں، میں تو بیت المقدس کی مقدس زمین کی حفاظت کی خاطر لڑ رہا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ مولوی صاحب نے ان کی دعا میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلے گئے۔ صبح جب مولوی صاحب واپس آئے، صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ تم تو بڑے خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ دشمن کے دونوں بحری بیڑے سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ وہ سمندر کا پانی نہیں صلاح الدین، وہ تمہارے آنسو تھے۔ اگر ایک مسلمان کے آنسو 2 بحری بیڑوں کو ڈبا سکتے ہیں تو 54 ممالک میں اکثریت میں موجود مسلمانوں کے آنسو ایک نام نہاد ملک اسرائیل کو نہیں ڈبا سکتے۔ ان مسلمانوں کے آنسو کیا فلسطین کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش بن کے نہیں برس سکتے؟ اگر آپ کو یہ باتیں فکشنل لگتی ہیں تو پھر اپنے ایمان کا احتساب کریں، کیونکہ آپ کو دعا کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔